السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دشت یارم پارٹ 3۔ غازیہ، تمہیں اپنے ساتھ گارڈز لانے چاہیے تھے۔ تمہارے پاپا کی وجہ سے لوگ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ بھی تو اٹھوا کر لے گئے تھے۔ گارڈز تو تب بھی تھے۔ بدلہ لے رہی ہو مجھ سے؟ کون سا بدلہ؟ مجھے شرمندہ کرنے کی ناکام سی کوشش؟ جی نہیں، میں بس ایسے ہی بتا رہی ہوں۔ مجھے بہت عجیب لگتا ہے، میں نے پاپا کو بہت مشکل سے منایا ہے۔ اب اس بات کا پتہ چلا تو مجھے آنے ہی نہیں دیں گے۔ وہ میرے معاملے میں بہت ڈرپوک ہے۔ اپنی جگہ وہ صحیح بھی ہے۔ تمہیں وعدہ نبھانا آتا ہے نا؟ تو آج بھی ایک وعدہ کرو، تم آئندہ کے لیے نہیں آؤ گی، اپنے پاپا کی بات مانو گی۔ اور غازیہ ظہیر 10 سال سے جس بات پہ کڑتی تھی، ابصار عالم نے لمحوں میں اسے منوا لیا تھا۔ اچھا، پرومس، مسکراتی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ جاؤ، یونیورسٹی آ گئی ہے۔ اور سنو جی، اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھے کال کر دینا، ٹھیک ہے؟ بائے۔ وہ اندر بڑھ گئی، مگر ابصار عالم کو ایک نئی ٹینشن میں ڈال گئی۔ وہ جو کسی کام سے جا رہا تھا، گاڑی کو سائڈ پہ پارک کر کے پرنسپل ہمایوں کے آفس میں جا بیٹھا۔ آئیے آئیے ابصار عالم، کیسے آنا ہوا؟ مجھے بتا دیتے، کوئی کام تھا تو؟ کچھ معاملات دیکھنے ہیں یہاں۔ چھٹی تک میں ادھر ہی ہوں، آپ بھی ذرا محتاط رہیے گا، میں نے کچھ محسوس کیا ہے۔ ابصار عالم نے ذیلیہ داور کو ریڈ گاڑی کو اسی یونیورسٹی میں لے جاتے دیکھا، اور وہ اکیلی نہیں تھی۔ ابصار عالم جو کڈز ہاؤس واپس جانے کا سوچ رہا تھا، اپنا ارادہ بدل دیا۔ غازیہ ظہیر کلاس میں انٹر ہوتے ہی ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی۔ ہیر ماہم اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ ایک تو میں اس ہیرے سے بہت تنگ ہوں، حد ہے یار، آئے دن یونیورسٹی نہیں آتی اور پھر بتانا بھی مناسب نہیں سمجھتی۔ اس کی تو کلاس لیتی ہوں۔ وہ موبائل نکالتی اپنی سیٹ پہ جا بیٹھی تھی۔ میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں یونیورسٹی نہیں آ سکی۔ تم کال پک نہیں کر رہی تھی، اس لیے ٹیکسٹ کر دیا۔ اچھا تو میں نے شاید کال نہیں دیکھی، نہ ہی تم SMS دیکھ سکی۔ چلو کوئی بات نہیں، خیر اب آ ہی گئی ہوں تو کیا کر سکتی ہوں۔ آج کے دن کی شروعات پتہ نہیں کیسے ہوئی ہے۔ صبح ابصار عالم نے خوامخواہ لیکچر دے دیا، پھر وہ ماڈرن لڑکی، اللہ اسے ہدایت دے، اب ہیر ماہم بھی نہیں آئی ہے یونیورسٹی، اف۔ پھر راستے کی تمام کارروائی سوچ کر اس کے لبوں پہ مسکان اندر آئی۔ ٹیچر کلاس سٹارٹ کر چکا تھا، وہ بھی اسٹڈیز کی طرف مشغول ہو گئی۔ تمہیں اس کی کلاس کا پتہ ہے؟ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا؟ ہاں مجھے معلوم ہے، میں اس کے پیچھے گئی تھی معلوم کرنے۔ اور تمہیں پتہ ہے ذیلیہ داور جو ٹھان لے وہ پھر کر کے ہی دم لیتی ہے۔ ہاں 4 سال سے ہمارا ساتھ ہے، جانتا ہوں میں، تم کتنی اڑیل سی ہو۔ ہاں وہ کہا لگا کر ہنسی۔ فرقان تم ریڈی ہو نا؟ ہاں تم بے فکر رہو، لاسٹ پیریڈ کے بعد اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یونی ہی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ مجھے بس تم سے یہی امید تھی۔ تمہارا پلان کیا ہے ویسے؟ مجھے بھی تو بتاؤ نا۔ ابھی نہیں، تم خود دیکھ لینا۔ اوکے، ایز یو وش۔ چلو اب کلاس میں چلتے ہیں۔ ہاں چلو۔ فرقان اس کے ساتھ قدم ملاتا ہوا اپنی کلاس میں چلا گیا۔ تو یہ کچھ الٹا سیدھا کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ابصار عالم کا اسٹوڈنٹ جو ان کے پیچھے ہی بینچ پر بیٹھا تھا، اس نے ساری گفتگو سن لی تھی۔ ابصار عالم نے جس مقصد کے لیے اسے یہاں بٹھایا تھا وہ معلوم تو نہیں ہو سکا تھا، مگر پتہ چل چکا تھا۔ وہ موبائل فون کان سے لگاتا وہاں سے اٹھ چکا تھا۔ ابصار عالم چاہتا تو پہلے ہی پرنسپل کو بتا کر اور اس فرقان نامی لڑکے کو آفس میں بلوا کر معاملہ سیٹ کر سکتا تھا، مگر جب تک کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل جاتا وہ خاموش رہا تھا۔ ذیشان اندر داخل ہوا اور ابصار عالم کو ساری بات بتائی۔ ابصار عالم کسی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، باقی اسٹوڈنٹس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک اور بات۔ ذیشان مڑنے لگا تو ابصار عالم نے اسے پکارا۔ یہاں کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میں یہاں موجود ہوں۔ اوکے بھاؤ، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے لمبی سی ہوں کی اور نیوز پیپرز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ باس، آپ کہاں رہ گئے ہیں؟ انٹرویوز شروع ہو چکے ہیں۔ خرم ذکی نے ابصار عالم کو کال کر کے یاد دہانی کروائی۔ میں ابھی بہت بیزی ہوں، نہیں آ سکتا، تم دیکھ لینا سب، اور شان کو میں سب سمجھا کر آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ یہ میری CV ہے۔ ریسیپشن پہ بیٹھی اس نے لڑکی کو اپنی CV سبمٹ کروائی۔ اس ماڈرن سی لڑکی کو دیکھا جس نے جدید جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی پینٹ اور جسم کو نمایاں کرتی ہوئی شرٹ کے اوپر ایک اپر لیا ہوا تھا، وہ بھی بامشکل گھٹنوں تک آ رہا تھا۔ ایکسکیوز می مس، آپ نے اس انٹرویو کے رولز پڑھے ہیں؟
हाँ पढ़े हैं। आप मेरी CV देखें और अंदर पहुंचा दें। मुझे उम्मीद है कि इनकार नहीं करेंगे। सॉरी, मैं ये CV सबमिट नहीं करवा सकती। वजह आप जानती हैं। ओके, मैं खुद ही करवा देती हूँ। रुको, तुम इस तरह अंदर नहीं जा सकती। ये क्या बदतमीजी है। वो बेखौफ और खतर अंदर दाखिल हो रही थी। शान अपनी कुर्सी से उछला, तब जबकि खुर्रम ज़की के चेहरे के रंग बदले थे। व्हाट नॉनसेंस। इसमें नॉनसेंस वाली कौन सी बात है। क्या आज आप लोग इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। हम माज़रत के साथ आपको रिजेक्ट करते हैं। आपने हमारा वक्त ज़ाया किया है। अगर आप मेरी CV पे एक नज़र डाल लें तो आप मुझे सिलेक्ट किए बिना नहीं रह सकेंगे। तुमसे मुझे एक सवाल पूछना है। क्या आपने कुरान पढ़ा है। जी, मैंने बचपन में पढ़ा था, उसके बाद नहीं पढ़ा। यानी आपने नाज़िरा पढ़ा है और उसके अलावा कोई सूरत ज़बानी याद है। नहीं, सूरत फातिहा आती है और मुझे यकीन है कि आपको वो भी सही से नहीं आती होगी। वो मेरा मसला है। आप इसमें कौन होते हैं मुझसे बात करने वाले। ये मसला आपका नहीं है। ये मसला यहाँ पे पलने वाली उस नौजवान होते छोटे छोटे बच्चों का है। हमारे इस इदारे में तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत भी होती है। कुरान करीम की तालीम भी है। कायदे आज़म का कौल तो आपने पढ़ा होगा। तुम लोग खुद को समझते क्या हो। भिखारी सा इदारा बनाकर हमारे जैसे अमीर लोगों से भीख लेकर उसे चलाने वाले हमें सबक सिखा रहे हैं। शान उस लड़की को उठाकर बाहर किसी कचरे के डब्बे में फेंका। असल हकदार तो ये है ऐसे कचरों के डब्बों के। जाओ जाओ यहाँ से, वरना। खुर्रम ज़की की ज़ब्त ने जवाब दिया तो उसने खरी खरी सुना दी। ज़ेले दावर को पतंगे लगे थे। तुम्ही तो मैं देख लूँगी। याद रखना, मुझे भूलना मत। तुम दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाना मुझे। मेरे हाथ साफ है कसम से, बनिस्बत तुम्हारी ज़बान के। शान जो उसके पास आया तो उसने चिल्लाकर कहा, अब जाओ यहाँ से। इतना अच्छा इंटरव्यू चल रहा था, मगर ये आखिरी आफत की पुड़िया ने आकर सारा बेड़ा गर्क कर दिया। आखिरी अल्फाज खुर्रम ने अपने मुंह में कहे थे। कितने लोग बेरोजगार हैं ना शान। शान दोबारा अपनी सीट पर आकर बैठा तो खुर्रम उससे मुखातिब हुआ। 2000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस थी, एक से बढ़कर एक ज़हीन था। चलो अल्लाह मालिक है, कैंडिडेट तो ख़त्म हो चुके हैं, सिलेक्शन आकर भाव करेंगे। चलो खाना लगवाओ और सब बच्चों को भी भिजवा दो। शान बैठो, एक बात पूछनी थी। शान खड़ा हुआ तो खुर्रम ने उसे एक बार फिर बिठा लिया। जी भाई, बोले आप। ये आजकल भाव किन चक्करों में पड़ गया है। क्या हुआ भाई को। शान परेशान हो गया। हुआ कुछ नहीं है, तुम जानते हो वो इस वक्त कहाँ है। हाँ मुझे मालूम है, वो कोई न्यू कॉलेज के लिए जगह देखने के लिए गए हैं। वो इस वक्त यूनिवर्सिटी में मौजूद है। तो इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है। यूनी तो वो अक्सर जाते हैं और आजकल वो कुछ स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप पे भी काम कर रहे हैं। शान, आंखें खुली रखा करो। मुझे लग रहा है अपना भाई मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया है। क्या पागल हो। शान एकदम उछला। वो कभी भी 4 घंटे एक जगह पर नहीं बैठते, तुम तो जानते हो ना इस बात को। आप कहना क्या चाहते हैं भाई, मुझे समझ नहीं आ रही। वो सुबह से यूनी में क्या कर रहे हैं। वो इंटरव्यू में नहीं आते, समझ में आता है, वो पहले भी हम ही करते थे, मगर इतनी देर तक एक ही जगह पे रुकना समझ में नहीं आता। आपको ये सब कैसे पता है भाई। शान, तुम जानते हो ना कि वो अपना कितना ख्याल रखते हैं। इसी तरह मैं भी उनकी हर पल की खबर रखता हूँ और मैं नहीं चाहता वो किसी बड़ी मुसीबत में पड़े। और पता है, अब मैंने ये पता करवाना है कि आज ये इत्तेफाक था या कोई और वजह है, और ये काम तुम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। ज़ीशान भी वहीं मौजूद है। भाई को मैं जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो इस मामले में बिल्कुल एक पत्थर है। वो किसी लड़की की खातिर यूनी नहीं गए होंगे। ये देखो, खुर्रम ने सामने लैपटॉप पे उसे एक वीडियो दिखाई जिसमें वो एक रेड और एक ग्रे गाड़ी के पीछे खड़ जा रहे थे और फिर वो नीचे उतरकर उनके दरमियान भी पहुंच गए थे। वो सिर्फ हमदर्दी नहीं लग रही। आप भी ना भाई खामखाही भाव पर शक कर रहे हैं। आपको पता तो है वो ऐसे ही है। लोगों की मदद करनी हो, उनको सीधे रास्ते पे लाना हो तो वो ये सब कुछ करते हैं। और ये मामला मुझे संगीन लग रहा है, इसीलिए वो यूनिवर्सिटी में ही मौजूद है। लंच का टाइम हो गया है, मैं निकलता हूँ। ओके, मैं भी ये काम देख लेता हूँ। एक मिनट, ये लड़की। इसने वीडियो पे एक नज़र दोबारा डाली। ये तो गाजिया ज़हीर है। कौन गाजिया ज़हीर। चीफ जस्टिस की बेटी, जिसकी वजह से तुम बाहर आए। अच्छा, तो ये वो लड़की है। हाँ, मगर ये यहाँ क्या कर रही है। उस लड़की के साथ शान दोबारा अपनी चेयर पर बैठ गया। और ये लड़की, अरे ये तो अभी जो इंटरव्यू देने के लिए आई थी, ये तो वही है। अच्छा हुआ इन्हें सिलेक्ट नहीं किया। बेहूदगी तो देखो इस पागल की, ऊपर से खिसकी हुई लग रही थी। ना दुपट्टा ना स्कार्फ, और इसमें तो अपर कोट भी नहीं लिया था।
کہیں یہ لڑکی کسی کی بھیجی ہوئی تو نہیں؟ کافی مشکوک سی لگ رہی ہے۔ اچھا دیکھ لیں گے اسے بھی، اب میں چلتا ہوں، آپ ذرا بھاؤ کو کال کر کے سب معاملات پوچھ لیں، شامت نہیں چاہیے مجھے اپنی۔ اور بھاؤ کو پتہ چل گیا نا کہ آپ کس طرح ان کی باریکی کر رہے ہیں، تو سچ میں تم تو گئے کام سے۔ اچھا جاؤ تم، وہ اتنے بھی ظالم نہیں ہیں، بس وہ مجھے بہت عزیز ہے۔ مجھے نہیں ہے کیا؟ اچھا اب جاؤ بچوں کو بھی بھوک لگ رہی ہوگی، اور مجھے بھی لگ رہی ہے، ایک تو دماغ الجھ گیا ہے میرا۔ خرم نے لیپ ٹاپ بند کر دیا، شان بھی تیزی سے اپنے کام کے لیے باہر نکل گیا، مگر اس کے ذہن میں بھی یہ بات گردش کر رہی تھی کہ اس دن یونیورسٹی کے باہر بھی وہ بہت دیر تک کھڑے رہے تھے، اور آج بھی اسی کے ساتھ موجود ہے۔ خرم کی باتوں میں کہیں نہ کہیں تو سچائی ضرور تھی۔ بھاؤ ان کاموں میں کب سے پڑ گئے ہیں؟ خیر میں پوچھوں گا تو ضرور ان سے، لیکن ان کا موڈ دیکھ کر۔ وہ یہ سوچتے سوچتے اپنے کام میں لگ گیا۔ کیا آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ یہ ہمارے جوان ہوتے ہوئے بچوں کی تربیت کا سوال ہے۔ ہمیں انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی دینی ہے۔ لباس مسلمانوں کی پہچان ہوتا ہے، اور آپ مغربی سوسائٹی کا اشتہار لگ رہی ہے۔ مائی فٹ، وہ گاڑی ڈرائیو کرتی مسلسل سوچ رہی تھی۔ میں تمہیں دیکھ لوں گی مشرقی لوگوں۔ وہ تنفن کرتی ڈی سی آفس پہنچ گئی تھی۔ ڈیڈ کہاں ہے؟ آپ کون ہیں محترمہ؟ ہٹو تم میرے راستے سے، ڈی سی آفس کہاں ہے؟ وہ اس طرف ہے۔ کانسٹیبل اسے دیکھ کر ایک سائڈ پر ہو گیا اور بہت کروفر سے اندر داخل ہوئی تھی۔ زیلیہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور وہ بھی اس طرح بنا بتائے؟ سب خیر ہے نا بیٹا؟ ڈیڈ مجھے کچھ لوگوں کو سبق سکھانا ہے، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، تم چلو گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ سب ٹھیک ہے نا بیٹا؟ یہ جگہ عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے، تم چلو میرے ساتھ۔ وہ اپنی کیز اٹھاتے زیلیہ کو ساتھ لیے باہر نکل گئے۔ ہائے غازیہ ظہیر، جیسے ہی کلاس ختم کر کے باہر نکلی فرقان اس کے ساتھ چلنے لگا۔ غازیہ ظہیر نے اسے اگنور کر دیا اور تیزی سے چلنے لگی۔ کیا ہوا؟ میں پسند نہیں آیا تمہیں غازیہ ظہیر؟ غازیہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ اوئے اوئے، میں تو ڈر گیا۔ فرقان نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ غازیہ ظہیر کے بڑھتے قدموں کو بریک لگی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ فرقان نے غازیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ رومانس ہے میری جان، جو آج تمہیں دیکھ کر میرے اندر سے باہر نکل رہا ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، میں ابھی جا کر تمہاری کمپلینٹ کرتی ہوں۔ ہائے جانمن، پہلے کچھ کر تو لینے دو، اس نے بے ہودہ فقرہ بڑے شاہانہ انداز میں کہا۔ بعد میں کر لینا کمپلینٹ۔ غازیہ نے اس کی بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی اس نے اپنی چپل جو آلریڈی اتار چکی تھی تیزی سے اٹھائی اور اس کے منہ پہ دے ماری۔ یو بلڈی گرل، اب بس بہت ہو گیا، یہ ثبوت کافی ہے اس پنچ کے لیے۔ ذیشان جو ان کے پیچھے ہی چل رہا تھا، اس نے ایک زوردار لات رسید کی تھی۔ وہ منہ کے بل زمین بوس ہوا تھا۔ ذیشان کے اور بھی ساتھی اس پہ چڑھ دوڑے تھے۔ چھوڑ دو اسے، جان سے مارو گے کیا؟ فرقان کے کچھ دوست بیچ میں آ گئے تھے۔ ابصار عالم مسکرایا تھا۔ واہ لڑکی، کیا اسٹائل سے جوتا مارا ہے۔ وہ آفس کی ونڈو سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ غازیہ ظہیر وہاں سے ہٹ گئی تھی، ابصار عالم بھی ونڈو سے ہٹ چکا تھا۔ غازیہ ظہیر یونیورسٹی کی بیک سائڈ سے باہر نکل گئی تھی، اس کی آنکھیں زاروں قطار برس رہی تھی۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، کیا بگاڑا ہے میں نے کسی کا؟ کیوں ایک سے ایک بڑھ کر انسیڈنٹ ہو رہے ہیں میرے ساتھ؟ ابصار بہت تیزی سے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سب خیر تو ہے نا؟ غازیہ نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ کچھ نہیں ہوا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ صبح بھی آپ موجود تھے اس روڈ پر، اور ابھی بھی آپ میری یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں۔ کوئی پرابلم ہے کیا؟ نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے ہمایوں سر سے کام تھا، تمہیں یوں سڑک پہ چلتے ہوئے دیکھا تو ادھر ہی آ گیا۔ کیا تمہیں برا لگ رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرا دماغ الجھا ہوا ہے، پلیز آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اس روڈ پہ اکیلا چھوڑ دوں تمہیں؟ چلو تم گھر چلی جاؤ۔ گھر کال کیوں نہیں کی تم نے؟ ڈرائیور کو کیوں نہیں بلایا؟ وہ میرے خدا، وہ الٹے قدموں واپس بھاگی۔ کیا ہوا ہے بتاؤ تو؟ وہ بھی اس کے ساتھ تیز تیز چلنے لگا۔ ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ خان بابا فرنٹ گیٹ میں میرا ویٹ کر رہے ہوں گے، اور مجھے وہاں موجود نہ دیکھ کر پاپا کو کال کر دیں گے۔ آرام سے چلو اور خان بابا کو کال کر لو۔ شکریہ آپ کا، صبح کے لیے بھی اور ابھی کے لیے بھی۔ وہ ذرا رکی تھی۔ میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں ابھی، پلیز۔ یہ لو رومال، آنکھیں صاف کر لو، تمہیں ایسے خان بابا دیکھ کر سوال کریں گے۔ اور ٹھیک ہے، میں فرنٹ والے گیٹ تک چلتا ہوں، میری بھی گاڑی وہیں پارک ہے۔ وہ اس سے تھوڑا فاصلے پہ چلنے لگا۔ وہ تیز تیز چلی جا رہی تھی تاکہ اس کے آنسو مزید ابصار عالم نہ دیکھ سکے۔
وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی آنکھیں بند کر کے ریلیکس کرنے لگی خود کو۔ اس کا ہاتھ دوبارہ اپنی آنکھوں تک آیا تھا، مگر بھیگی بھیگی سی عطر کی وہ خوشبو اس کے دل کو سکون سا بخش گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود وہ رومال سے اٹھی تھی وہ خوشبو۔ یہ اتفاق ہے یا ابصار عالم میرے راستے میں آنے لگا ہے؟ وہ جان بوجھ کر ایسا تو نہیں کر رہا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ میں کیوں اتنا الجھ رہی ہوں؟ ابصار عالم کی گاڑی بھی اس کے پیچھے ہی تھی، اور یہ بھی ایک اتفاق تھا کیونکہ اگلے چوک تک وہ اسی طرح ساتھ تھے۔ کتنا خوبصورت دل ہے اس پاگل سی لڑکی کا۔ کبھی یہ چھپکلی سے ڈر جاتی ہے، مگر انسانوں سے مقابلے کے وقت بھول جاتی ہے اپنا سب ڈر۔ وہ رات کتنی اندھیری سی تھی، کتنی ڈراؤنی، اور اس کے ارد گرد گولیوں کی آوازیں، بھاری بوٹوں کی آوازیں، چیخ و پکار، پولیس کا سائرن، اور پاشا کی کلائی پہ کاٹ کر اس نے اپنی پانی میں جس طرح چھلانگ لگا دی تھی۔ پاشا تو پولیس کے ڈر سے بھاگ گیا تھا، مگر مجھے اسے بچانا تھا۔ میری تو جیسے جان پہ بنائی تھی۔ تب سے ہی حواسوں پہ سوار ہے یہ لڑکی۔ اپنی عزت کو بچانے کے لیے اسے جو مناسب لگا تھا اس نے کیا تھا، اور ایسی ہی ہونی چاہیے عورت کو، نڈر۔ جہاں صورتحال مشکل ہو چکی ہو، وہاں سے بھی نکلنے کا ہنر جانتی ہو، خود کو اس وقت بھی اپنے حواس بحال رکھنے کی مہارت رکھتی ہو۔ گڈ اینڈ بریو گرل۔ وہ کب سے کتنے آگے نکل گیا تھا اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ سنو لڑکی، دل جب اداس ہو یا بوجھل ہو، روح بے چین ہو جائے، تو ویسے تو دل کو اللہ کے آگے جھکا دیا کرو، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اچھی سی چاکلیٹ کھاؤ اور یہ فنی ویڈیوز دیکھو، مجھے داد دو گی۔ سچ میں یہ چاکلیٹ بالکل تمہارے جیسی سویٹ ہے۔ اس نے جیسے ہی ایک پھولا سا لفافہ کھولا، اس کے اندر بہت خوبصورت پیکنگ میں چاکلیٹ کا ایک جار تھا۔ اس میں ایک آدھ کھلا گلاب تھا، پنک کارڈ کے ساتھ جڑا ہوا۔ اس نے کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر اسے سمجھ نہیں آیا کہ کس نے بھیجا ہے۔ یہ کیا ہے غازیہ، یہ کس نے بھیجا ہے؟ اور تم نے سیکیورٹی کو چیکنگ بھی نہیں کرنے دی؟ ماما آپ بھی نہ، بس اس میں کچھ پرسنل چیزیں تھیں جو میں نے آن لائن منگوائی تھی۔ آپ بھی آرام کریں، میں بھی سونے جا رہی ہوں۔ پاپا آئیں گے تو پھر سب مل کر بیٹھیں گے، باتیں کریں گے۔ اچھا جاؤ میرا بچہ، رنگ بھی کتنا ڈم ہو رہا ہے تمہارا۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا غازی میری جان؟ او ماما آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اٹی کٹی ہوں۔ غازی نے ماں کے گلے میں باہیں حمایل کرتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ ماں سچ میں ماں ہوتی ہے، غازی نے سوچا اور اوپر بھاگ گئی۔ اس کے موبائل پہ واٹس ایپ میسج تھے، اتنی ساری ویڈیوز۔ وہ اسکرین کو اوپر کی جانب بھگا رہی تھی جب اس کے ہاتھ کی انگلیاں ساکت ہوئی تھی۔ تو کیا یہ آپ نے مجھے سینڈ کیا ہے؟ بھاؤ کچھ پوچھنا تھا آپ سے۔ پوچھو ابصار۔ جو لیٹا ہوا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ شان نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابصار عالم بھی شان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ بولو شان، کیا مسئلہ ہے؟ چپ کیوں ہو گئے؟ آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ تو ناراض کرنے والی کوئی بات ہے؟ آپ آج سارا دن یونی میں کیوں تھے؟ اچھا تو تم لوگوں کو میری خبر ہو گئی ہے؟ کوئی جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں کیا تم نے؟ نہیں، وہ ذیشان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا تو اس نے اور کیا کیا بتایا ہے؟ کچھ نہیں، آپ بات کو ٹالے نہیں۔ خرم نے، میں نے اور ذیشان نے بھی یہ بات محسوس کی ہے۔ آپ اس جسٹس کی بیٹی کے گرد زیادہ نہیں ٹائم گزار رہے؟ کیا مطلب ہے؟ تم لوگ مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ نہیں باس، خرم بھی چلا آیا۔ شک نہیں ہے، یقین ہے مجھے تو۔ تم لوگ اب مجھے جانتے ہو، پھر بھی ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اسے اغوا کر کے جو غلطی ہم سب سے ہوئی ہے، جو اس وقت کا مداوع ہے، جب تک انسانوں سے معافی نہ مانگ لو اللہ بھی معاف نہیں کرتا، اور میں وہی کر رہا ہوں۔ میرے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان سب کی اسی طرح کیئر کرتا ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے یہ ہزاروں بچے ہو یا روڈ پہ چلنے والا کوئی لاچار سا انسان، کیا میں ان کے ساتھ ہی برتاؤ نہیں کرتا؟ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر تم لوگوں نے یہ بات کیوں سوچ لی؟ اس لیے کہ آپ ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو کمزور ہو، اور وہ لڑکی جسٹس کی بیٹی ہے، وہ اپنے باپ کے ڈر سے اسے کچھ نہیں بتاتی۔ جسٹس نے یونیورسٹی نہیں آنے دینا اس کو، اور یہ سب کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ہم جیسے شریف لوگوں کی وجہ سے۔ اس کا باپ ڈر گیا ہے، اور ایک بات اور ہے، پاشا کے کچھ بچے یونیورسٹی جھوٹ موٹ کا داخلہ لے چکے ہیں۔ اسے ان سب سے بھی خطرہ ہے، وہ جسٹس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ مہرہ بنائے گا غازیہ ظہیر کو، اور اس رات کو بھی وہ میری وجہ سے مصیبت میں پھنس گئی تھی۔
وہ ایک لڑکی ہے، اس کی عزت بھی مجھے اتنی ہی عزیز ہے جتنی میرے ادارے کی بچیوں کی۔ وہ بہادر ہے، یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، مگر ہے تو نصف نازک ہی ہے نا۔ اب کچھ اور کہنا ہے یا اور سننا ہے؟ اور ہاں، ایک بات اور، جب وہ کسی مشکل میں پڑے گی میں اس کا ساتھ دوں گا۔ یہ میرے ضمیر کا بوجھ ہے جو شاید اس طرح سے کم ہوگا، اور اب میں اسے بھی سمجھا دوں گا۔ بس اس کے علاوہ تم لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ اس کو غلط رنگ دے بیٹھی تو آپ تب کیا کریں گے؟ وہ جسٹس تو پہلے ہی اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ تم بے فکر رہو، باپ نہ بنو میرے۔ جاؤ اب جا کر سو جاؤ، ایک تو ساری ساری رات سوتے نہیں ہو اور صبح اٹھتے نہیں ہو۔ اچھا بھاؤ، ہم چلتے ہیں، مگر آج لگا ہے کہ کچھ ہے ضرور۔ پھپھے کٹنی اماں نہ بنو شان، اور تمہیں بہت اندازہ ہے، بہت تجربہ ہے۔ ادھر آؤ نہ ذرا، ادھر آؤ، بتاتا ہوں تمہارا تجربہ۔ بھاؤ، اللہ حافظ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، خرم کی ہنسی نہیں رک رہی تھی، اور وہ دونوں جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اگلے دن صبح، خرم، آج میٹنگ ہے جمالی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ، ہم دونوں چلیں گے، شان اور ذیشان یہیں رکیں گے۔ نیو ٹیچرز کی بھی سلیکشن ہو چکی ہے۔ وہ دونوں ابصار کڈس ہاؤس میں صبح سے بیزی تھے۔ آج کچھ نیو بورن بچے بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ کس کے تھے، کہاں کے تھے، کدھر سے آئے تھے، کس جرم کی سزا تھے، کسی جذباتی لمحے کی سزا تھے، یا کسی گناہ کا بوجھ تھے؟ جو بھی تھے، ابصار عالم کڈس کیئر کے جھولے میں پہنچ چکے تھے۔ ابصار عالم ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت اداس تھا۔ وہ بہت دیر تک ان بچوں کو دیکھتا رہا، پھر نرسری ہوم بھجوا دیا۔ خود ان کا راؤنڈ لگا کر تھرڈ فلور پہ مسلسل بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ بھاؤ، آپ اداس نہ ہوا کرے، آپ سے جو بھی ہوتا ہے آپ کرتے تو ہیں، اور اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ خرم نے ابصار عالم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں یہ لوگ جو اپنے وجود کے حصے کو الگ کر کے کیسے پھینک دیتے ہیں، ایک دن بھی برداشت نہیں کرتے۔ باس، یہ لے گرما گرم لسی اور ٹھنڈی ٹھار چائے۔ کیا شان، ہوش میں تو ہو؟ بھاؤ، کیا ہوا، کچھ غلط کہہ دیا کیا میں نے؟ جی ہاں، جی ہمیشہ کی طرح۔ کیا مطلب؟ اب کیا کر دیا میں نے مجھ معصوم نے؟ تم نے کسی کو گرم کر دیا اور کسی کو ٹھنڈا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ دیکھیں، چائے گرم ہے اور لسی ٹھنڈی ہے۔ کیوں بھاؤ، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ ہاں شان، میں جانتا ہوں اس وقت تم مجھے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ بھاؤ، آپ اداس نہ ہوا کریں، آپ ہی تو ہمارا سب کچھ ہے، ہماری فیملی، ہمارا داتا، ہمارا مائی باپ، اور آپ خوش ہوتے ہیں تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں۔ وہ بچے دیکھیں، ابھی بولنا شروع کیا ہے انہوں نے، اور وہ آپ کو ہی اپنا باپ سمجھتے ہیں، بولنے سے پہلے اس کا ہی نام لینا سیکھتے ہیں۔ شان کی طرح انہیں بھی کبھی نہیں لگے کہ وہ کتنے چھوٹے تھے جب آپ کے جھولے میں آئے تھے۔ شان کی آنکھوں سے 2 قطرے گرے تھے۔ اچھا، جذباتی نہیں ہو میری جان، ابصار نے اسے گلے لگا لیا۔ مجھے جلدی سے 2 گرم گرم لسی اور ٹھنڈی ٹھار چائے۔ ہاں ہاں ہاں، خرم بھی روتے روتے ہنس دیا، اور ابصار عالم کو ہنستے دیکھ کر شان بھی ہنس دیا تھا۔ وہ سب ایسے ہی تھے، ابصار کے ہنسنے پہ ہنستے تھے اور اس کے رونے پہ روتے تھے۔ کیا کھائیں گے آپ سب احباب؟ تم نے اپنی پسندیدہ جگہ پہ بلایا ہے ابصار عالم، تم ہی جانتے ہوں گے یہاں سب سے بہترین کیا ملتا ہے۔ یہاں سب کچھ ہی بہترین ملتا ہے، آپ بہترین کی تلاش تو کریں۔ اچھا چلو پھر دیکھتے ہیں، لاؤ بھائی ذرا مینیو تو چیک کرواؤ۔ جمال الدین عرف جمالی، فخر الزمان عرف فخری اور ان کے کچھ دوست ایک شاندار ہوٹل میں ابصار عالم کے ساتھ موجود تھے۔ ابصار عالم کو بہت اہم مسئلے پہ بات کرنی تھی، وہ سب کھانے کا آرڈر دے کر ہلکی پھلکی گپ شپ میں بزی تھے۔ خرم نے بات کا آغاز کیا تھا، آپ سب جانتے ہوں گے کہ یہ میٹنگ بھائی نے کیوں کی ہے آپ کے ساتھ۔ ہاں، کچھ باتیں اڑتی اڑتی پہنچی ہیں میرے پاس، مگر میں ابصار عالم کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ ابصار عالم اپنے موبائل پہ غازیہ ظہیر کے میسیجز ریڈ کرتے ہوئے اپنے سر کو اوپر کرتے ہوئے ان سب کی جانب باری باری دیکھ رہا تھا، اور پھر موبائل پہ آخری میسج پڑھتے ہوئے اس کے لبوں پہ مسکان آئی، مگر وہ اسے دباتے ہوئے سیریس ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ زمین خالی پڑی ہے جو ابصار کڈس ہاؤس کے قریب ہے، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ کھانا لگ چکا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش ہوئے۔ آپ کو جو مناسب رقم چاہیے ہوگی وہ میں دے دوں گا۔ تمہارے پاس تو خود بہت بڑا کڈس ہاؤس ہے، اس کے علاوہ 200 مربع اراضی کے مالک ہو، اور پھر ہماری چھوٹی سی جگہ کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے تمہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آئی؟ ہم وہاں گودام بنا رہے ہیں، آپ کو وہ جگہ نہیں مل سکتی، آپ گودام نہیں بنا سکتے۔ گودام کہیں اور بھی بن سکتا ہے، لیکن میں وہاں کالج بنانا چاہتا ہوں جس کی وہاں زیادہ ضرورت ہے،
اچھا تو اب ہمیں تم بتاؤ گے کہ کیا کہاں اچھا ہے؟ 1 منٹ فخری جمالی میں نے 1 منٹ فخری جمالی نے ہاتھ اٹھا کر فخری کو خاموش کروایا۔ دیکھو جمال الدین، تم اچھے سے سمجھ رہے ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس رقبے کی اس وجہ سے ضرورت ہے کیونکہ وہ کڈز ہاؤس کے قریب ہے۔ سمپل سی بات ہے، ہماری ایک شرط ہے۔ شرط؟ ابصار عالم نے پرسوچ نظروں سے جمالی کو دیکھا۔ یہ ہم تمہیں سوچ کر بتائیں گے۔ کھانا واقعی ہی بہت اچھا ہے، شکریہ اس کے لیے۔ ہم سب سوچ بچار کر کے تمہیں 2 دن تک جواب دے دیں گے۔ جمالی، شرط اس بار مناسب رکھنا، لاسٹ ٹائم والی شرط مت رکھنا، ورنہ اس بار برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ دھمکی لگا رہے ہو؟ اس نے خرم کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود بھی کھڑا ہوا، اپنی کیز اٹھائی اور جھک کر جمالی کے کان کے قریب جا کر سرگوشی میں بولا، وارن کر رہا ہوں، وہ بھی آخری بار۔ آپ سب انجوائے کریں، خدا حافظ۔ جمال الدین نے اپنا موبائل نکالا، ایک نمبر ڈائل کیا اور پش کر کے کان سے لگاتے ہی تھوڑی دور جا کر کھڑا ہوا۔ ظہیر، مجھے تم سے آج ہی ملنا ہے۔ کام پڑ گیا ہے تجھ سے؟ کیا کام ہے بتاؤ ذرا۔ رات کو فری ہوں، میں گھر پر ہی ہوں۔ تو گھر ہی آ جاؤ، تم ٹھیک ہے؟ میں ابھی ادھر ہی آتا ہوں، پھر بیٹھ کر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کرتا ہوا واپس اپنی ٹیبل کے پاس آیا اور سب کے ساتھ باہر نکل گیا۔ بل بھی جمالی کو ہی کرنا پڑا تھا۔ ان کا پیچھا کرو، یہ اب کہاں جاتے ہیں یہ دیکھنا ہے مجھے، کیونکہ اب یہ کوئی نئی چال چلے گا اور میں اس کی ہی چال اسی پہ الٹ دوں گا۔ اوکے بھائی۔ ابصار عالم نے خرم کو مخاطب کیا اور ان سے تھوڑے فاصلے پہ ان کے پیچھے چلنے لگا۔ یہ راستہ تو جسٹس کے گھر کو جاتا ہے۔ خرم، اس کا مطلب ہے کہ جسٹس بھی ملا ہوا ہے؟ کیا پتا بھائی، یہ کہیں اور جا رہے ہوں۔ ہاں، ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، انہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو ہی جائے گا۔ بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی؟ ابصار عالم کو اب کچھ سوچنا پڑے گا۔ وہ ملک کے دشمن عناصر اگر نہ ہوتے تو یہ ملک بہت ترقی کر چکا ہوتا، عورتوں کی عزتیں محفوظ رہ سکتی تھی۔ آج کی عورت کو ان جیسے مردوں نے ہی کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ بیوہ ہو جائے عورت تو مرد کا معاشرہ کوشش کرتا ہے اسے اپنی رکھیل بنا کر رکھے، کوئی نکاح کو ترجیح نہیں دیتا اور جاب دینے کی بجائے اسے اور بھی دباتے ہیں تاکہ اسے نوچ سکے۔ گھن آتی ہے مجھے ایسے لوگوں سے۔ خرم، میں تمہیں صاف بتا رہا ہوں، اس بار ان پلوں کی اگر ویسی ہی کوئی شرط رکھی تو میں سب کچھ فنا کر دوں گا، میں ان کی نسل جڑ سے ختم کر دوں گا۔ اور اگر یہ جسٹس بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے تو پھر یہ بھی اپنی جان سے بھی جائے گا اور اپنی بیٹی سے بھی، اس کی بیٹی کو بھی مار دوں گا۔ پھر کس کے لیے دولت جمع کرے گا؟ اتنی دولت کا کیا کرے گا؟ یہ کیا قبر میں لے کر جائے گا؟ بھاؤ، ریلیکس ہو جائے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ایک ادنا سی جانور کو نہیں مار سکتے، ایک کاکروچ کو بھی نہیں مار سکتے، اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے آپ کو؟ آپ تو بہت کول مائنڈڈ تھے۔ پھر تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ تمہیں اریسٹ کروانے میں جن جن لوگوں کا ساتھ تھا تمہیں پھانسی تک لے آئے تھے۔ اور جانتے ہو کیا شرط رکھی تھی انہوں نے؟ بتاؤں گا تسلی سے، ابھی تم گاڑی ڈرائیو کرو۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی بھیجتا ہوا ضبط کی انتہا پر تھا۔ بلیک مرسیڈیز جس کے گھر کے باہر رکی تھی، گلی کے آخری کونے پر ابصار عالم کی بھی گاڑی رکی تھی۔ یہ تو واقعی ظہیر الحسن کا گھر ہے۔ بھاؤ، آپ کو کیسے پتا یہ اسی کا گھر ہے؟ غازی ظہیر کو میں ادھر ہی چھوڑ کر گیا تھا۔ اچھا بھاؤ، تو یہ بات ہے۔ غازی ظہیر، اس نے ریپیٹ کیا۔ بھاؤ، ایک بات کہوں پلیز، برا مت ماننا، بولو، شرماؤ نہیں۔ بچیوں کی طرح غازی ظہیر کیسی لڑکی ہے؟ کیا مطلب کیسی لڑکی ہے؟ مطلب میچور ہے، امیچور ہے؟ اس کے سامنے اگر ہم یہ مسئلہ لے کر آئے تو وہ اپنی ہیلپ کر سکتی ہے کیا؟ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں اسے اس کے باپ کے خلاف کیوں استعمال کروں گا؟ ابصار، ہمیں جسٹس کے بارے میں جاننا ہے، تو اس میں ان کی بیٹی ہے سب سے زیادہ قریب، جو ہمیں اس سب کے بارے میں آگاہ کر سکتی ہے۔ تمہارا مطلب ہے میں اسے یوز کروں، اور اگر جسٹس بھی ایسا ویسا آدمی نکلا تو تمہیں پتہ ہے وہ لڑکی کتنا ٹوٹ جائے گی؟ اور جب اسے پتہ چلے گا کہ میں نے بھی اسے مطلب کے لیے اس کے جذبات کو یوز کیا تو وہ کیسے سہ پائے گی یہ سب؟ ہاں، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ چلو، ہم سب خود ہی دیکھ لیں گے، میں خود ہی اس سے اس بات کو کُرید لوں گا۔ بس تم 2 دن صبر کرو، مجھے ان سب کی شرط سننے دو۔ اس بار جو میں کروں گا ان کے ساتھ، یہ تا حیات
یاد رکھیں گے، مجھے بھی اور میرے بچوں کے بارے میں بھی نہیں سوچیں گے۔ اچھا بھاؤ، آپ ریلیکس رہیں۔ خرم نے ایک ہاتھ افسار کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ خرم 2 دن میں اپنے پاس خرم 2 دن ہے اپنے پاس، تم سب لگ جاؤ ایک ایک پل پہ نظر رکھو، ان کے تمام راستے بند کر دو تاکہ یہ کہیں سے بھی نکلنے نہ پائے۔ انشاءاللہ میں سب سنبھال لوں گا، آپ بے فکر رہے۔ قاضی ظہیر کو کال کر کے بول دو میں ملک سے باہر چلا گیا ہوں، کل رات سے ہی۔ میں نہیں چاہتا وہ کسی بھی مسئلے میں پڑے اور میرے لیے کوئی جذبات بھی رکھے۔ وہ اچھی سی لڑکی میری وجہ سے کبھی ہرٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ الفاظ اس نے دل میں ادا کیے تھے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔